وہ اس کی آغوش میں سوئی ہوئی تھی۔ زین کسمسایا، وہ اٹھنے لگی تو زین نے اس پر اپنی گرفت سخت کی۔ کہاں جا رہی ہو؟ صبح ہو گئی ہے بی جان، اٹھ گئی ہوگی۔ اگر میں دیر سے نیچے گئی نا تو انہوں نے ساری حویلی کو سر پر اٹھا دینا ہے۔ زین نے اسے پھر سے اپنے اوپر لٹاتے ہوئے نہ جانے کی تاکید کی تھی۔ شوہر ہوں میں تمہارا، جب تک میں نہ کہوں مجھ سے دور نہیں ہو سکتی تم، میرے پاس ہی رہو۔ بی جان کو جواب دے میں ہوں۔ ابھی صبح کے صرف 7 بج رہے ہیں یار، پلیز لیٹی رہو۔ مایا نے اس کے سینے پہ سر رکھا تھا۔ میرا دل تھوڑی کرتا ہے کہ میں آپ سے دور جاؤں، مگر آپ بی جان کو جانتے ہیں نا، انہیں میں ذرا بھی پسند نہیں ہوں۔ وہ اسے اپنے نیچے کرتے ہوئے خود اس کے اوپر جھکا، اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹوں پر اپنی گرفت میں لیے، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے اپنا حصار اس پر تنگ کیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ کوئی تمہیں ناپسند کر سکتا ہے؟ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ غلط مت سوچا کرو، بی جان تھوڑے مزاج کی سخت ہیں مگر وہ تم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ تمہیں 10 سال ہو گئے ہیں اس گھر میں، ابھی بھی تم یہ بات کرتی ہو؟ وہ اپنی بیوی پر اپنی گرفت سخت کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اولاد نہیں دے پائی نا میں آپ کو، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ اس کی گرفت جیسے کمزور ہوئی۔ کیا بکواس کرتی ہو؟ اس وقت میں یوں میرے حصار میں موجود تمہیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہے؟ بی جان بھی جانتی ہیں کہ یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور دیکھو نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ تم میں نہ مجھ میں، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا، وہ آپ کی دوسری شادی کروانا چاہتے ہیں۔ وہ جو دور ہو رہا تو اس کی بات پر پھر سے اپنی گرفت میں اس پر سخت کی۔ تم میری آزمائش لیتی ہو مایا، یوں اپنے شوہر کو آزمایا نہ کرو بار بار۔ میں ایک بار سنوں گا، 1000 بار نہیں سن سکتا۔ یہ باتیں مجھے تکلیف دیتی ہیں، اور میں جو 10 سال سے یہ باتیں سہ رہی ہوں اس کا کیا؟ میں بھی تو سہ رہا ہوں نا، دوسری شادی کا پریشر۔ پچھلے 5 سال سے وہ پریشر برداشت کر رہی ہوں میں، مگر میں نے کیا کیا ہے؟ تم سے وعدہ، اتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ وہ اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتا ہوا ان پر اپنا لمس چھوڑتا ہوا اسے بہکا رہا تھا۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ مایا جیسے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زین آفندی کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ تم نے بنایا؟ ہاں بی جان میں نے بنایا، لے جاؤ، میں نے نہیں کھانا، پلیز کھا لیں، کیوں خفا رہتی ہیں؟ مایا گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ جانتی ہیں اولاد میرے ہاتھ میں نہیں، دوسری شادی تو کروا سکتی ہو نا میرے بیٹے کی، مگر نہیں، تم نہیں کرواؤ گی، کیونکہ تمہیں تو صرف وہ اکیلا محبت کرنے کے لیے چاہیے۔ بی جان پلیز، جانتی ہوں نا وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے جو تمہارے پیچھے اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے۔ مایا آنکھوں میں آنسو لیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زین جیسے یہ سنتے ہوئے گھر میں داخل ہوا، وہ پلٹی تو اس کی اپنی بیوی سے نظریں ملی۔ وہ ان آنسوؤں کو دیکھ کر نظریں پلٹنا بھولا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے مایا جو اوپر جانے لگی اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ بی جان اس کی طرف مخاطب ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ میری اولاد چاہتی ہیں، مگر میں شادی تب کرتا جب میری بیوی میں کوئی مسئلہ ہوتا۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، میں کیوں مایا کو وہ سزا دوں جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، اور میں اس پر سوتن لے آؤں؟ کیا پتا کس چیز کی گارنٹی ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا تو مجھے فوراً اولاد ہو جائے گی؟ ہونی ہوتی تو مایا سے ہو جاتی، کیونکہ نہ اس میں کوئی مسئلہ ہے اور نہ مجھ میں، اور یہ بات میں بار بار آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ پچھلے 10 سال سے وہ علاج کروا رہی ہے، مگر اسے کوئی مسئلہ ہو تب نہ، کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ کی بات ہے۔ آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے یا آپ بے ایمان ہو گئی ہیں؟ بی جان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میں مر جاؤں گی مگر تم مجھے خوشیاں دیکھنے نہیں دو گے اپنی۔ ایسی بات کیوں کرتی ہیں؟ یقین رکھیں مجھ پر بھی اور اپنی بہو پر بھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں بی جان، ہمیں یوں ایک دوسرے سے جدا مت کریں۔ میں یہ دوسری بیوی والی بات سہ جاتا ہوں، مگر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں وہ مرد نہیں ہوں جو اپنی محبت کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کے ساتھ رہے۔ یہ بات اب یاد کر کے بات کیا کریں کہ زین آفندی کو اپنی بیوی سے بہت محبت ہے۔ میری اولاد ہوگی تو صرف مایا کے ساتھ، ورنہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ یہ کہتا ہوا وہ مایا کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ بی جان نے جیسے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا، وہ کیا کرتی؟ اس لڑکے کا جو پچھلے 5 سال سے بس اسی ضد پر اڑا ہوا تھا کہ وہ شادی کبھی نہیں کرے گا۔ وہ مایا سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ابھی آج تک اسی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ بی جان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اب تو انہوں نے جیسے ہار مان لی تھی، بس خاموش آنسو بہاتی رہتی تھی۔ گھر کا سونا پن انہیں کاٹتا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے نا؟ ہاں بہت خوبصورت، مگر یہ میرے لیے لائے ہو؟ بالکل، آج سے یہ گاڑی آپ کی ہوئی۔ وہ جیسے مسکراتی ہوئی گاڑی کی چابیاں اس کے ہاتھوں سے لے چکی تھی۔
فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ وہ مسکرایا، بہت پیاری لگ رہی ہوں اس سیٹ پر بیٹھتی ہوئی، وہ اترائی۔ وہ رات کو بہت لیٹ لوٹے تھے۔ اسے ڈرائیو سکھاتا رہا تھا۔ مایا کو ڈرائیو آتی تھی مگر پھر بھی اسے کچھ چیزیں باور کرواتا رہا، سپیڈ مینجمنٹ اور باقی ساری چیزیں۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی تھی جب زین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یوں نہیں جا سکتی تم یہاں سے، مطلب یہ۔ وہ اس کے نزدیک ہوا، سیٹ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے کچھ نیچے کیا۔ وہ جھکتی گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا؟ کوئی نہیں دیکھتا۔ وہ اس پر جھکا تھا۔ محبت کرنا چاہتا ہوں میں، کیا روکو گی؟ روکنے کے علاوہ کام کیا ہے تمہارا؟ بس روکتی رہتی ہو۔ نہیں، میں روکتی تو نہیں ہوں۔ مایا نے جیسے منہ بنایا تب اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ جیسے بکھری تھی، اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ جیسے بہک رہا تھا۔ مایا کے ہاتھ پہ ساختہ اس کے بالوں میں پھنسے تھے۔ وہ دونوں جیسے ہر حد پار کرنے کو تیار تھے۔ وہ اس میں سمٹ رہا تھا، مایا اس میں سمٹ رہی تھی۔ گاڑی میں مدھم سی سسکیاں تھیں۔ اس نے جیسے دونوں ہاتھوں کے ساتھ زین کو دور کیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم گاڑی میں ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ تو میرا دماغ خراب کر دیتی ہو۔ اتنا حسین لگنے کے لیے کس نے کہا ہے تمہیں؟ اب اتنی حسین بھی نہیں ہوں میں جتنا آپ سراہتے ہیں مجھے۔ اچھا، میرے دل سے پوچھو کہ تم کیا ہو۔ میرے دل سے پوچھو تم کتنی حسین ہو۔ وہ انگلیاں اس کے بالوں میں پھنساتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ جیسے سرشار ہو رہی تھی۔ یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ میری بہن کی اولاد ہے، میری اکلوتی بہن کی بیٹی، میرے پاس ہی رہے گی۔ وہ امریکہ جا رہی ہے تو یہ یہاں پر اکیلی ہوگی، اسی لیے میں نے اسے یہاں پہ بلایا۔ میرا ایک 18 سالہ خوبصورت لڑکی تھی، بے حد حسین سنہری آنکھیں تھی اس کی۔ وہ بریک فاسٹ ٹیبل پر بیٹھی مایا کو ہی آنکھیں گول کرتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ مایا نے جیسے گہرا سانس لیا۔ وہ ان سب کو ناشتہ سرو کر رہی تھی، تبھی سیڑھیوں سے نیوی بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس زین نیچے اتر رہا تھا۔ ٹیبل پر آتے ہوئے وہ ٹھٹکا۔ سامنے ہی ایک انجان شخصیت کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ ماں کے برابر والی کرسی میں بیٹھ گیا تھا۔ اس نے سرسری سا سلام کیا تھا، جس کا جواب میرب نے بڑی ادا سے دیا تھا، جو مایا نے بغور دیکھا تھا۔ زین نے جیسے گہرا سانس لیا تھا۔ بی جان، یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ آپ نے خالہ جان کی بیٹی کو یہاں بلا لیا۔ میں اور مایا کچھ عرصے کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں۔ اب تو آپ نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ بی جان کی آنکھیں جیسے گول ہوئیں۔ تم اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کے جاؤ گے؟ بہو کو تو میرے پاس چھوڑ کر جاؤ۔ نہیں، میرا ماں کے بغیر گزارا نہیں ہے، میں وہاں رہ نہیں پاؤں گا۔ یہ تقریباً 20 دن کا میٹر ہے۔ 1-2 دن کی بات ہوتی تو میں چلا بھی جاتا، مگر 20 دن میں رہ ہی نہیں پاؤں گا۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، اب تو مجھے فکر نہیں ہوگی۔ یہ کہتا ہوا وہ آفس کے لیے چلا گیا اور بی جان بس مایا کو گھورتی ہوئی رہ گئی تھی، جبکہ مایا اس پروگرام کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ آفس کیوں آئی ہو تم؟ مایا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بی جان کے سامنے کیا کہا آپ نے؟ کہ مجھے آپ اپنے ساتھ آؤٹ آف کنٹری لے کر جا رہے ہیں؟ بالکل صحیح سنا ہے تم نے، لے جا رہا ہوں۔ مگر کل رات تک تو آپ کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ صبح بن گیا نا، جب میں نے میرب کو دیکھا تو میرا ارادہ نہیں تھا، مگر اب کوئی ہوگا ان کے ساتھ، اور میں اکیلا کیسے جاؤں جب میری سانسیں تم میں اٹکتی ہیں؟ وہ پاس آتا اس پر جھکا تھا، وہ پیچھے ہوتی گئی۔ میں گر پڑوں گی؟ وہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو اپنے دونوں بازوؤں سے کرسی کو تھام چکا تھا۔ گرنے نہیں دوں گا میں، اگر گری تو دونوں ساتھ گریں گے۔ وہ اس کی پلکوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تو وہ سرشار ہوئی۔ اس کے ہونٹ سرکتے ہوئے اس کے ہونٹوں تک آئے تھے۔ وہ سانس لے رہی تھی مگر وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس کی سانسیں پیتے ہوئے اپنی گرفت اس پر سخت کی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اس سے دور ہوا، اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا، وہاں اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ مایا کا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسا تھا۔ اسے روکتی نہیں تھی، اگر وہ بے باک ہوتا تھا تو اس کی بے باکیاں سہتی تھی۔ یہ شاید اس کی خوبی تھی جو اس کے شوہر کو بہت پسند تھی، کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی اسے چھونے سے منع نہیں کرتی تھی، نخرے نہیں دکھاتی تھی۔ اگر وہ اس میں پگھلتا تھا تو وہ خود بھی اس میں پگھل جاتی تھی، اسے میسر ہوتی تھی، اسے وقت دیتی تھی، اسے محبت دیتی تھی، اس کی خدمت کرتی تھی۔ وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی مایا کرتی تھی، یا شاید مایا سے زیادہ۔ کبھی کبھی تو اسے محسوس ہوتا تھا کہ اگر زین ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ابھی تک تم نے پیکنگ نہیں کی؟ کر تو رہی ہوں۔ اتنی سلو پیکنگ کرو گی تو چلے گئے ہم کل صبح۔ بی جان کا منہ دیکھا ہے، وہ بہت افسردہ ہے، ہونے دو۔ اس کے ساتھ پیکنگ کروانے لگا۔ زین ایسا کرتے ہیں نا، میں نہیں چلتی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ چکا تھا، کمر میں اس کے ہاتھ ڈالتے ہوئے نزدیک کھینچا تھا۔ بکواس مت کرو،
میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ میرا بائی ہوئی ہے نا، تو وہ کمپنی دے دے گی بی جان کو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں ٹاکسک ماحول میں رہو اور پریشان ہوتی رہو۔ آپ کو یوں لگتا ہے کہ میں یہاں پہ ٹاکسک ماحول میں رہوں گی؟ مجھے پتا ہے نا بی جان کا، وہ تمہیں ایسی ایسی باتیں سنائیں گی نا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ان باتوں کو سوچتی رہو یا کچھ بھی، میں ایسا نہیں چاہتا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے دل پر رکھ چکا تھا۔ مجھے پتا ہے، اس دل کو صرف میری ضرورت ہے۔ مایا نے اپنا ہاتھ زین کے دل پہ رکھا تھا، اور مجھے آپ کے دل کی۔ جیسے مسکرایا تھا، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے اسے خود میں بھینچا تھا، اپنے ہونٹ اس کے سر پہ رکھے تھے۔ وہ سرشار ہوئی تھی ہمیشہ کی طرح۔ وہ مایا سے پہلے کمرے سے اترا تھا، ملازمین کو اشارہ کیا تھا کہ اوپر سے سامان کو گاڑی تک پہنچایا جائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا، جب میرب تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا پاؤں پھسلا تو زین نے اسے تھامتے ہوئے بچایا۔ وہ جان بوجھ کر سٹ پٹاتی ہوئی اس کے سینے سے لگی۔ یہ ایک بے ساختہ سا عمل تھا۔ وہ اپنی انگلیاں تقریباً اس کی انگلیوں میں پیوست کرتی ہوئی خود کو بچا گئی تھی، اور اس کے بال زین کی شرٹ میں پھنسے تھے۔ اس کے بال بہت خوبصورت تھے۔ وہ 18 سالہ لڑکی بجلی تھی خوبصورتی میں۔ ایک کرنٹ تھا جو زین کے پورے وجود میں اس کے اس بے باک پن پر لگا تھا۔ مایا جو ابھی اپنے کمرے سے نکلی تھی، وہ نیوی کلر کی لانگ میکسی میں ملبوس تھی، جس کی آستینیں فل چوڑی دار تھی۔ بال آبشار کی طرح کھلے ہوئے تھے، جن میں کرلز ہوئے تھے۔ آنکھوں میں گہرا کاجل تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک تھی۔ وہ بہت حسین تھی، سراپا حسن تھی۔ وہ اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ اس کی نظریں جیسے ہی ہال پر گئیں وہ ٹھٹک گئی، سانسیں اٹکی۔ میرب زین میں الجھ رہی تھی، اپنے بالوں کو اس کی شرٹ سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زین جیسے ساکت سا کھڑا تھا، وہ اسے چھو نہیں رہا تھا۔ بالوں کو نکالنے کی کوشش وہ خود کر رہی تھی، اور وہ جیسے اپنے ہاتھ دور کیے کھڑا تھا۔ وہ ان ہاتھوں کو چھونے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مایا کے قدم سست ہوئے، روش بہت ہلکی تھی۔ اس کی نظر بے ساختہ بی جان پر پڑی جو شاید مسکرا رہی تھی، مگر وہ کیوں مسکرا رہی تھی مایا سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیوں سے نیچے قدم لے رہی تھی جب مایا کا پاؤں پھسلا۔ جانے کیوں یہ ویسا غم تھا جو اس کی آنکھوں سہ نہیں پائی تھی۔ وہ اپنے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی، اس لیے وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ سیڑھیوں پر اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ میرب نے بس بال نکال لیے تھے۔ زین جو آگے بڑھنے لگا تھا بی جان کی چیخ پر پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف متوجہ ہوا، جہاں سے مایا بہت برے طریقے سے گر رہی تھی۔ مایا! زین چیخا تھا۔ اس کی رفتار میں کمی نہیں تھی۔ وہ یوں بھاگا تھا سیڑھیوں کی طرف جیسے بس خود ہی مر جائے گا۔ وہ جب تک سیڑھیوں تک پہنچا تھا وہ گرتی ہوئی اس کے پاؤں میں گری، اور زین کو لگا زندگی بس یہیں پر ختم ہو گئی، کیونکہ اس کے گرتے ہی اس کے پیروں میں سرخ مادہ پھیلتا گیا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے اب؟ زخم بہت گہرا آیا ہے ان کے سر پر، مگر اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ پچھلے 5 گھنٹے کے بعد ڈاکٹرز نکلے تھے، اور وہ 5 گھنٹے زین پر قیامت بن کر گزرے تھے۔ وہ جیسے سانسیں بحال کرتا رہا تھا، خود میں اٹکتا رہا تھا، جیسے سلجھا رہا تھا، بجھ رہا تھا، مگر کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اب ڈاکٹر نے اسے خطرے سے باہر ہونے کی خبر سنائی تو جیسے سانسیں بحال ہوئیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مایا کے پاس پہنچا، وہ جو مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی اور ابھی ہوش میں نہیں تھی، مگر بہت کمزور لگتی تھی۔ یہ کل رات والی وہ مایا تو نہیں تھی جو اس کی باہوں میں سوئی تھی، جو اس سے ساری رات محبت کرتی رہی تھی، اس کا خیال رکھتی رہی، اس کی منمانیاں سہتی رہی۔ اس کے چہرے پر غم کی مسکراہٹ بکھری۔ وہ جو ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے، اگر کھو بیٹھتے ایک دوسرے کو تو کیا حال ہوتا۔ ان چند گھنٹوں میں زین کو اس چیز کا احساس ہوا تھا۔ وہ پاس گیا تو اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی سی گیلی تھیں۔ وہ زین کا ہاتھ سختی سے تھام چکی تھی۔ وہ اس کی سختی بغور محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش کے باوجود وہ تھام چکی تھی، جیسے بہت ڈری ہوئی ہو، جیسے اسے کھونا نہیں چاہتی ہو۔ اس کے ہونٹ پھڑ پڑائے زین۔ زین نے اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر سخت کی تھی۔ ہاں زین کی جان۔ آنسو آنکھوں سے گر رہے تھے جو مایا بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے زین نے بے ساختہ اپنے ہونٹ وہاں رکھے تھے۔ میں یہیں، میں تمہارے پاس ہوں۔ آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، کھونے کا ڈر تھا۔ یہ دیکھنا تھا، اور وہ جیسے پرسکون ہوئی تھی کہ وہ ابھی بھی اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ یعنی جو اس نے دیکھا وہ بس وہم تھا، ایک غلط فہمی تھی۔ آپ چلے جائیں میری وجہ سے، اپنا اتنا امپورٹنٹ کام نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ وہ بستر پر بیٹھی ہوئی ابھی بھی تکلیف میں تھی تو وہ پھیکا سا مسکرایا۔ اسے سوپ پلاتا ہوا ہاتھ
اس کا روکا تھا۔ تم بار بار ایسے الفاظ استعمال کر کے میری محبت کا مذاق بناتی ہو محترمہ۔ ہم چلیں گے تو ساتھ ہی چلیں گے، وہاں جو بھی کام ہے ڈیلے کر دیا ہے، کچھ بھی تم سے زیادہ نہیں ہے، نہ کام نہ میں، کوئی بھی چیز تم سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ مسکرائی۔ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ اچھا، میں کچھ مانگوں تو مجھے دیں گے؟ وہ مسکرایا۔ مجھ سے میرا آپ مانگ لو، مجھ سے میری جان مانگ لو، اس سے زیادہ کسی کے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ اپنی نسل۔ وعدہ کریں مجھ سے، کوشش کریں گے میرے جیتے جی کوئی بھی اور عورت آپ کی زندگی میں نہ آئے، ورنہ دیکھا نا آج میں مر رہی تھی، میں واقعی مر جاؤں گی۔ یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، وہ بس تھوڑا سا آپ کے پاس آئی تھی۔ اس کا ہاتھ آپ کی شرٹ کے اتنے سے بٹن تک گیا تھا اور میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی۔ تو سوچیں، اگر کوئی بھی دوسری عورت آپ کے نکاح میں آ گئی اور مجھے پتا ہوا کہ آپ اس کو میسر ہیں تو کیا ہوگا؟ زین کے سوپ پلاتے ہوئے ہاتھ لرزے تھے۔ اسے اب سمجھ میں آیا تھا کہ وہ کیوں گری تھی۔ تمہیں لگا تم نے شک کیا مجھ پر؟ زین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے اپنی ان آنکھوں پر بھی شک ہے جو آپ پر شک کرے۔ میں ڈر گئی تھی، میں بہت ڈر گئی تھی۔ بی جان کی مسکراہٹ نے مجھے ڈرا دیا۔ وہ جو چاہتی ہیں میں سمجھ گئی ہوں۔ وہ میرب کو آپ کی زندگی میں کیوں لا رہی ہیں، میں سب سمجھتی ہوں۔ میرب مجھ سے بہت چھوٹی ہے، میری آنکھوں کے سامنے بڑی ہوئی ہے، وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ ہمارے بڑے تو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، انہیں سوچنے کا حق ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتے زین؟ وہ یہ کہتی ہوئی سسکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ اگر مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری ساری رپورٹس کلیئر ہیں، تو مجھے اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ہم دونوں ہی ٹھیک ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ میں اللہ کے آگے روتی ہوں، دعائیں کرتی ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، وہ رو رہی تھی۔ زین کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ وہیں جہاں پہلے جا رہے تھے۔ بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے یہاں چھوڑ جاؤ۔ چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ آپ کو پتہ ہے، میرا امتحان نہ لیں بی جان، وہ نہ کریں جو میں سہ نہیں سکتا، وہ سب کرنا چھوڑ دیں جس سے اسے اور مجھے تکلیف ہو۔ یہ بات اس نے اپنی بی جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہی تھی۔ وہ جیسے نظریں چراتی رہ گئی۔ میرب ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی جو چائے پی رہی تھی۔ وہ زین کو ایسے دیکھتی تھی جیسے اس پر بڑا حق رکھتی ہو اور اس کی نظروں سے خائف ہوتا رہتا تھا۔ خیر، ہم ابھی کچھ دیر میں نکل رہے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بی جان کی پیشانی چوم چکا تھا۔ وہ ملائیشیا آئے ہوئے تھے۔ مایا اپنے شوہر کے ساتھ ملائیشیا بہت بار آ چکی تھی اور وہ یہیں اسی فارم ہاؤس میں رہا کرتے تھے۔ آج بھی وہ اپنا کمرہ کھولتے ہوئے سب کچھ غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی بار ہنی مون کے لیے بھی ملائیشیا ہی آئے تھے۔ اس کمرے میں اس کی بہت سی یادیں تھیں، سب کچھ ویسا کا ویسا ہی تھا کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں تو کسی نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کیا سوچ رہی ہو محترمہ؟ یہی کہ جب نئی نئی دلہن تھی تو آپ تب بھی یہاں لائے تھے۔ وہ ہنس پڑا۔ میرے لیے تو تم آج بھی ویسی ہی ہو۔ ایسا نہیں ہے، اب تو بیوی ہونا 10 سال ہو چکے ہیں، 20 سال بھی ہو جائیں گے نا تو میرے لیے ویسی ہی رہو گی، اسی کی طرح حساس، اسی کی طرح خاص۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی گردن تک لے آیا تھا۔ وہاں اپنا سخت لمس چھوڑ رہا تھا جس پر وہ سسک سی گئی تھی۔ زین، وہ جیسے منمنائی تو وہ سرشار ہوا اور اس کی گرفت میں محبت میں اور روانی آئی۔ وہ دونوں باہوں میں اسے اٹھاتا ہوا بستر پر لٹاتا اس پر جھکا تھا۔ کیا ہے، ہر وقت بس غلط کیوں سوچتی رہتی ہو؟ وہ مسکرائی۔ آپ میرے بارے میں اتنا بے اختیار کیوں ہیں؟ عورت کو اس محبت پر غرور محسوس کرنا چاہیے کہ اس کا شوہر اس کی آغوش میں بے اختیار ہے۔ وہ اس پر جھکتا ہوا یہ کہہ رہا تھا۔ اپنی شرٹ ایک طرف کرتے ہوئے وہ اس پر جھکا تھا۔ مایا کی آنکھیں جیسے بند ہوئی تھیں۔ وہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتا سائڈ لیمپ آف کر چکا تھا۔ اس کے لمس میں اس کے لیے بہت محبت تھی۔ اس کے پاس ہوتا تھا تو یوں بہکتا تو جیسے اس کی محبت میں پاگل ہو۔ اتنی شاپنگ میرے لیے روز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا دل نہیں بھرتا یار، کتنے خوبصورت کپڑے ہیں نا، تم یہی پہنو گی، یہی پہنو گی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی تو وہ اسے اپنے حصار میں لیتا وہ اس کی پیشانی چوم گیا۔ خوش رہا کرو، ہیلدی رہا کرو، کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی یہاں تو بی جان بھی نہیں ہے۔ تو مایا کھل کھلا کر ہنسی۔ آپ جانتے ہیں مجھے وہ بہت پسند ہے، میں ان کا بہت خیال رکھتی رہی ہوں، مجھے عزیز ہیں وہ، مگر اب وہ بھی اپنی جگہ غلط نہیں ہے۔ چپ کرو، وہ غلط کرتی ہیں جبکہ یہ جانتی ہیں کہ اس پر نہ تمہارا اختیار ہے اور نہ میرا اختیار ہے، اسی لیے بھول جاؤ ان کا باتوں کو۔
بڑے ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ سخت ہوتے ہیں، کچھ سنجیدہ ہوتے ہیں۔ آپ کی بی جان تو دونوں ہیں۔ تو وہ ہنس پڑا تھا۔ مس مایا، ہم نے آپ کی ہر رپورٹ کر کے دیکھ لی ہے، ماشاءاللہ سے آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی اولاد انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کی رپورٹس آج بھی بالکل ویسی ہیں جیسے 5 سال پہلے تھی۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل پرفیکٹ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے سوچنا، اوور تھنک کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو آزاد چھوڑیں۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو نواز دے، اس سے امید رکھیں، اس پر توکل رکھیں، کیونکہ مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، بس شاید وقت نہیں ہے، اور وقت تب آئے گا جب اللہ چاہے گا۔ وہ دے کر بھی آزماتا ہے، نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ کیا پتہ یہ آپ کی آزمائش ہے، اور آپ کو اس آزمائش میں پورا اترنا چاہیے۔ پریشان کیوں ہو؟ آج میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ اور کیا ہوا؟ وہی جو ڈاکٹر ہمیشہ کہتی ہے مجھے، آزمائش ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہیں، تم بالکل پرفیکٹ ہو۔ زین ہنس پڑا۔ میری مایا بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہے، اولاد میرے نصیب میں نہیں ہے فی الحال، جب ہوگی تب ہو جائے گی۔ تم مجھے تنگ کیوں کرتی ہو؟ مجھے اتنا ڈسٹرب اور ہر وقت اولاد کے بارے میں سوچنا کہاں کا انصاف ہے؟ میرے بارے میں سوچا کرو۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ ہی کے بارے میں تو سوچتی ہوں کہ آپ بابا بن جائیں، کوئی ہو جو آپ کو بابا کہے، کوئی ہو جو مجھے ماں کہے۔ میں آپ کو مکمل کرنا چاہتی ہوں، کیا میرے وجود سے آپ کو یہ خوشی نہیں مل سکتی؟ زین کی آنکھیں بھر گئیں، وہ نہیں رو رہی تھی۔ زین رو پڑا، اٹھتے ہوئے اس کی آنکھیں چومی تھی۔ ایسا کیوں کہتی ہو؟ تمہارا وجود آج بھی مکمل ہے، تم میرے لیے ہر طرح سے مکمل ہو۔ وہ اپنی ٹائی اتارتا ہوا اس کی طرف رکھ چکا تھا۔ وہ بہت مصروف رہتا تھا، بہت کام کر رہا تھا۔ کوٹ کے بٹن کھولتے، کوٹ کو دوسری طرف رکھا اور اپنی بیوی کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہے مایا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور بس یہی کافی ہے۔ اگر اولاد نہیں بھی ہوئی نا تو بڑھاپے میں ایک دوسرے کی طرف یہ دیکھ کر کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے بہت محبت کی ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ گزارے ہوئے ایک بھی لمحے پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں مکمل ہوں تمہارے ساتھ، تم نہ ہوتی تو شاید میں جی ہی نہ پاتا۔ اسی لیے چھوڑ دو یہ سب خیال۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت میں تمہیں دلاسا دینے کے لیے رہوں، ضروری نہیں کہ میں ہر وقت محبت کا اقرار کرتا رہوں۔ کچھ وقت ایسے بھی آئیں گے جب میں تھکا ہوا ہوں گا، جب میرے اندر اتنی اسٹیمنا نہیں ہوگا جتنا ابھی ہے۔ جب میں خود بیمار رہنے لگوں گا تو کیا کرو گی؟ ایسا تو نہیں کہیں اللہ آپ کو میری عمر بھی دے دے، میری صحت بھی دے دے، بیوقوفی نہ کرو۔ میری صحت، میری عمر تو تم خوش رہو گی تو میں خوش رہوں گا۔ خود کو مایوس کرتی ہو نا تو یہ سب میرے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، میں بھی مایوس رہتا ہوں، اپسٹ رہتا ہوں۔ مت کرو یہ پلیز۔ وہ جیسے اس پر اپنا حصار تنگ کر چکا تھا اور وہ سرشار ہوئی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل تم بہت بدتمیز ہو گئی ہو مایا۔ مایا ہنس پڑی۔ کیا چاہتے ہیں جناب؟ ہنسی مسکراتی رہتی ہو تو کہتے ہیں بدتمیز ہو گئی ہو؟ نہیں، بہت مذاق کرنے لگی ہو، ہر وقت مجھے ہنساتی رہتی ہو، میں ہنس ہنس کر پاگل ہو گیا ہوں۔ آج ملائیشیا میں ان کا 10واں دن تھا اور وہ واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے ہر وقت اچھے اچھے کھانے بناتی رہتی تھی، اسے پریشان کرتی رہتی تھی، اسے تنگ کرتی رہتی تھی، اسے چھپ جایا کرتی تھی اور وہ اسے ڈھونڈتا رہتا تھا، پھر کہیں نہ کہیں سے وہ مل جاتی تھی۔ یہ ساری وہ حرکتیں تھیں جو شادی کے شروعاتی سالوں میں مایا کیا کرتی تھی۔ وہ ایک چنچل اور شوخ مزاج لڑکی تھی جس سے زین آفندی کو محبت ہوئی تھی۔ جو لڑکی کہیں کھو گئی تھی، اس کے ذرا سے سمجھانے پر جیسے واپس آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہر وقت مذاق مستی کرتی رہتی تھی اور وہ پہلے کی طرح سرشار ہنستا رہتا تھا۔ ان چیزوں کا اثر مایا کی صحت پر بھی پڑ رہا تھا، ذہن کی صحت پر بھی۔ وہ خوش رہتا تھا، بہت کھلتا رہتا تھا۔ وہ پریشان رہتی تھی تو وہ بھی پریشان ہو جاتا تھا، اسی لیے اب وہ پریشان نہیں رہتی تھی۔ اب وہ اولاد کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی تھی، اب وہ صرف زین کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے محبت کیسے دینی ہے، اس کا خیال کیسے رکھنا ہے، بس یہ کرتی تھی جیسے مایا آفندی تھی، بالکل ویسے ہی بن گئی تھی۔ چنچل، شوخ مزاج، مذاق کرتی ہوئی، ہنساتی ہوئی، اس کی باہوں میں بازو ڈال کر سوتی ہوئی، محبت میں اس کی آزمائش لیتی ہوئی۔ اب وہ اسے چھونے نہیں دیتی تھی، اسے تنگ کرتی تھی، اس کی آزمائش لیتی تھی۔ اب اس کے لیے تڑپنے لگا تھا، اور یہ ادا، یہ انداز زین آفندی کو پسند تھا۔ کہیں بھاگ نہیں سکتی تم؟ آج چھوڑ دے، مجھے نہیں آنا چاہتی میں۔ کیوں آزما رہی ہو؟ پچھلے 5 دن سے تم نے میرا امتحان لیا ہوا ہے۔ سوچ رہی تھی بہت میسر ہو گئی ہوں میں آپ کو، اسی لیے دور رہ رہی ہوں۔ مایا، وہ جیسے بچوں کی طرح اترایا تو اس کی آغوش میں سمائی۔ چلیں آ گئی میں، کیا کریں گے؟
وہ اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتی ہوئی کہہ رہی تھی تو وہ کھل کھلا کر ہنسا تھا۔ وہی کروں گا، پیار، محبت۔ اس کے کان کے پاس جاتے اس کے کان کی لو کو کاٹا تھا تو وہ سسکی، زین۔ وہ مسکرایا۔ گرفت اور سخت کی تھی۔ وہ پھر سسکی، زین۔ وہ ہنس پڑا۔ اسے لٹاتے ہوئے اس پر جھکا۔ کتنی آزمائش لوگی، تھک گئی نا؟ اس کا دوپٹہ ایک طرف کرتے اس کی گردن پر جھکا، اپنی شرٹ کو دوسری طرف تقریباً پھینکنے کے انداز میں۔ وہ بے حد بے قرار لگتا تھا۔ مایا ترچھی نظروں سے مسکراتے اس کی بے قراریاں دیکھ رہی تھی۔ گھور کیوں رہے ہو؟ دیکھ رہی ہوں میری محبت میں کتنے بے اختیار ہیں آپ۔ تو وہ ہنس پڑا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ ظاہر ہے تنگ کرتی ہو، آزما رہی ہو تو بے قرار تو ہونا ہے نا۔ میں نہ یہاں آ کر تم سے تنگ کرنا سیکھ گیا ہوں۔ وہ ہنس پڑی تھی اور وہ جیسے اس کی آغوش میں کھونے لگا تھا۔ تم جانتی ہو مجھے کیا لگ رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے؟ کہ ہم اپنا ہنی مون پیریڈ انجوائے کر رہے ہیں۔ تم بالکل ویسی ہی بن گئی ہو، نخرے کرتی ہو، حساس ہو۔ وہ لان میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتی کچھ چپ ہوئی، مگر نظریں چراتی ہوئی زین کی طرف دیکھا۔ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آج کی ہوا بہت خوبصورت ہے۔ مایا کے بال ہلکے ہلکے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کب واپس جا رہے ہیں؟ بس کچھ دنوں میں۔ وہ مسکرائی۔ میں ایکسائٹڈ ہوں پاکستان کے لیے۔ یاد آتا ہے مجھے گھر، بی جان بھی یاد آ رہی ہے۔ تو وہ ہنس پڑا۔ ان کی طنز بھری باتیں یاد آ رہی ہیں اور محبت یاد آ رہی ہے۔ آپ کی ماں ہیں وہ، میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ تم کہہ سکتی ہو، تمہیں حق ہے۔ اچھا ہاں، میں تمہارے منہ سے کہا ہوا کوئی بھی لفظ برا نہیں مانتا۔ جانتا ہوں تم میری پرفیکٹ بیوی ہو۔ تم نے امی جان کی بہت خدمت کی ہے۔ جب لاسٹ ٹائم انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا تو مجھے احساس ہوا تھا کہ بیٹا میں ہوں، مگر خدمت تم نے کی ہے ان کی۔ بی جان بری نہیں ہے یار، ان کو تمہارا احساس ہے، بس میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں نا۔ بابا کے جانے کے بعد وہ بہت حساس ہو گئی ہیں۔ تم جانتی ہو وہ ویسی نہیں تھی، مگر مراد افندی نے جیسے انہیں اکیلا کر دیا۔ بابا جان بہت یاد آتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، وہ ہوتے تھے نا تو مما اتنی فرسٹریٹڈ نہیں رہتی تھی۔ ان کی شادی کو 4 سال ہوئے تھے جب مراد افندی کا انتقال ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اپنا ہاتھ آگے کرو۔ وہ ہاتھ آگے کر چکی تھی۔ اس وقت لال سرخ ساڑی میں ملبوس تھی، گلے میں ہلکا سا مگر خوبصورت باریک ڈائمنڈ کا سیٹ پہنا ہوا تھا، کانوں میں اسی سیٹ کے ایئرنگز سے، بال آبشار کی طرح کھلے تھے۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ مایا نے ہاتھ آگے کیا تھا۔ زین آفندی نے اس ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت بریسلٹ پہنایا تھا جس پر مسز آفندی لکھا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ کیسا لگا مسز آفندی؟ وہ مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ، ہیپی برتھ ڈے۔ ہمیشہ آباد رہو، میرے ساتھ جیتی رہو، مسکراتی رہو، کھیلتی رہو۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھتی اسے مدہوش ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ بے ساختہ زین کے بازو اس کے گرد پھیلے تھے، انگلیاں اس کی کمر پر رقص کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ زین مایا کے ہونٹ اپنی گردن پر سر رکھتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنی انگلیاں مایا کے بالوں میں پھنسائی تھی۔ اسے خود سے دور کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اتنی محبت مت کرو مجھ سے، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ جناب، آپ میری محبت میں پہلے ہی پاگل ہیں۔ تو وہ ہنس پڑا۔ آؤ کیک کٹ کرتے ہیں۔ دونوں نے ساتھ کیک کٹ کیا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، بہت زیادہ۔ کیک اسے کھلاتے ہوئے زین مسکرایا تو تھوڑا سا کیک مایا کے ہونٹ پر لگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا تو مایا اس کی مسکراہٹ پر پزل ہوئی کیونکہ وہ مسکراہٹ شرارتی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ قدم بڑھاتا ہوا اپنے ہونٹ اس سے کیک کو صاف کر گیا۔ وہ جیسے سرشار ہوئی، بلش ہوئی تھی، سر جھکا گئی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ بیگم، آپ کے تو انداز ہی نرالے ہیں۔ 10 سال کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے شوہر کو ہاتھ میں کیسے رکھنا ہے۔ وہ اصلی انداز میں بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی اس کھلکھلاہٹ پر زین کو لگا وہ ساری زندگی اس لمحے میں قید رہ سکتا ہے۔ وہ ساری زندگی اس عورت کی صرف اسی ہنسی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنے اندر اس کے ساتھ ساتھ بہت حوصلہ محسوس کرتا تھا جو ابھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ زندگی تھی، جو سانسیں وہ لے رہا تھا وہ مایا کی دی ہوئی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو وہ جیتا کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جو وہ اکثر خود سے کرتا رہتا تھا۔ مایا اس کی نظروں سے پزل ہوئی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، بس سوچ رہا ہوں کہ یہ لمحہ تم اور میں کتنے مکمل ہیں۔ اللہ ہمیں اور ہمارے ساتھ کو یوں ہی مکمل رکھے۔ اس کے ان الفاظوں پر وہ ٹھہر سی گئی۔ مرد یوں اپنی بیوی کے لیے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے یوں دعا نہیں کیا کرتے، مگر وہ کر رہا تھا، یعنی وہ خوش قسمت تھی۔ اس بات کا اندازہ تھا اسے۔ کل صبح ہی وہ پاکستان لوٹے تھے۔ وہ جیسے ہی پاکستان لوٹے تھے
بیجان کی طبیعت بہت خراب تھی، میرب کے مطابق ان کا بہت خیال رکھتی رہی تھی اور وہ واقعی بخار میں تپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا انہوں نے بہت سٹریس لیا ہے اور ان کا بہت خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ۔ اس وقت زین ان کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا بیجان؟ کیوں سٹریس لیتی ہیں؟ مایا ابھی انہی کے پیروں میں پیر دبانے کے لیے بیٹھی تھی۔ تم دونوں نے بہت آزمایا ہے مجھے، بہت پریشان کیا ہے، کوئی میری بات ہی نہیں مانتا۔ تم دونوں چلے گئے تو پتہ ہے گھر میں کتنی ویرانی تھی، بس میرا بھی تھی جو میرا خیال رکھ رہی تھی۔ بہو کو بھی تم ساتھ لے گئے تھے، ماں کو جانتے ہو شوہر کے بغیر ہے وہ، پھر بھی میری کوئی بات نہیں مانتے تم۔ آنسو صاف کرتے ہوئے زین نے ان کی پیشانی چومی۔ بیجان کیا کر رہی ہیں؟ کیوں کر رہی ہیں؟ شادی کر لو میرب سے۔ یہ الفاظ مایا کو اپنے وجود میں پیوست ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بیجان کے پاؤں پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی اور زین نے بغور دیکھی تھی۔ وہ اس وقت سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی، بال آبشاروں کی طرح کھلے ہوئے تھے، ہمیشہ کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ وہ بھی بلیک شرٹ اور جینز میں ملبوس تھا، بال ماتھے پر بڑی خوبصورتی سے سیٹ تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ حسین لگتے تھے۔ ابھی بھی دو حسین لوگوں کی آنکھوں میں کرچیاں اتری تھیں۔ اس نے اپنی بیوی کو دیکھا اور وہ اسے ہی بغور دیکھ رہی تھی۔ تمہیں قسم ہے میرے سر کی۔ بیجان نے زین کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ کیا کر رہی ہیں بیجان؟ قسم کھاؤ میری کہ تم شادی کرو گے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں کہہ رہی ہوں اس دفعہ میں مر جاؤں گی زین، اور تم اپنی ماں کا جنازہ اٹھانا۔ بیجان؟ وہ اپنی بیجان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ روئیں تو نہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ میرب سے شادی کر لو۔ بولو نا مایا، تم کیوں نہیں اسے اجازت دیتی دل سے؟ وہ رو رہی تھی، اٹھ بیٹھی تھی، مایا کے ہاتھ تھام لیے، آنکھوں سے لگائے، بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ تم تو میری بیٹیوں جیسی ہونا، کیوں چاہتی ہو کہ وہ ساری زندگی بے اولاد رہے؟ مایا نے بے ساختہ اپنا دل تھاما۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ بے اولاد رہے۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ آواز بھیگ گئی۔ زین نے اپنی آنکھیں سختی سے بھینچی تھی۔ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ بیجان نہیں کریں، مایا سے بات، پلیز مجھ سے بات کریں۔ تم سے کیا بات کروں؟ تم تو وہ کرو گے نا جو یہ چاہے گی، تو اسے منانے دو نا مجھے۔ بیجان نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ بخش دو میرے بیٹے کو، دیے ہیں نا 10 سال اس نے تمہیں، کچھ نہیں ملا اسے۔ مایا اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا کریں۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کا بیٹا دوسری شادی کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا اور زین نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا تھا ان الفاظوں پر۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بیجان، آپ اپنے بیٹے کو منائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بیجان نے گہرا سانس لیتے ہوئے زین کی طرف دیکھا اور مایا کمرہ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اب بولو۔ وہ تو راضی ہو گئی، مگر وہ بیجان کو سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بس یہی الفاظ گونج رہے تھے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اپنے بیٹے کو منائیں۔ بار بار سنائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے کانوں پر تقریباً ہاتھ رکھ چکا تھا۔ زین کی آنکھوں کے آگے بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا جب وہ سیڑھیوں سے گرتی ہوئی دکھائی دی تھی اور اس کے پیروں میں اس کا وجود گرا تھا۔ ذرا سے کسی لڑکی کے پاس آنے پر وہ یوں مر گئی تھی تو نکاح کیسے برداشت کرے گی؟ تم سن رہے ہو میری بات؟ ہاں سن رہا ہوں۔ جیسا آپ کا دل میں آتا ہے آپ بالکل ویسا کریں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دن بیجان کی طبیعت واقعی بہت خراب رہی۔ وہ اپنی بات منوا کر بھی کمرے میں ہی تھی کیونکہ بخار تھا جو آ جا رہا تھا، اور میرب واقعی ان کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ اچھی لڑکی تھی، 18 سالہ لڑکی کی کیا سوچ ہوتی ہوگی؟ اس کو جو اس کے گھر والوں نے سمجھا کر بھیجا تھا وہی کر رہی تھی۔ ایک 30 سالہ مرد اسے کیا ہی دے سکتا تھا؟ محبت تو اسے اپنی بیوی سے تھی۔ زین بس یہی سوچتا رہ گیا کہ کیا وہ لڑکی پاگل تھی؟ کیسے مان گئی تھی؟ کیوں اس کا خیال رکھتی پھر رہی تھی، اس کی چیزوں کا، اس کے کھانے کا؟ مایا نے بھی جیسے ہاتھ نکال لیے تھے۔ اگر میرب کر رہی تھی تو اسے کرنے دے رہی تھی، جیسے وہ بیجان کی باتوں کو عمل میں لا رہی ہو، ان کی باتیں مان رہی ہو۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ زین نے مایا کا ہاتھ تھاما تھا جو اپنے کمرے میں موجود تھی اور زین کے لیے بریک فاسٹ میرب لائی تھی۔ اپنی جگہ چھوڑ رہی ہوں، کہیں تو کمرہ بھی خالی کر دیتی ہوں۔ مایا، اس کے انداز میں سختی آئی، میرا دل ایک ہی بار توڑ کر پھینک دو، یوں بار بار مت کرو میرے ساتھ ایسا۔ تمہارے کہے گئے الفاظ کئی بار مجھے سنائی دیتے ہیں، تم جانتی ہو میں سو نہیں پاتا، پھر کیوں میری نیندیں حرام کر رہی ہو؟ کیوں میری آزمائش لے رہی ہو؟ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا یار۔ میرے بغیر جینے کے لیے کس نے کہا ہے؟ بغیر تو مجھے جینا پڑے گا نا، بٹوارا تو میرے حصے میں آئے گا۔ آپ کو تو 2 ملیں گی نا، ایک ادھر دوسری کہیں بھی۔
زین کو یہ الفاظ بھی بار بار سنائی دے رہے تھے، بس کر دو، بس کر دو۔ وہ جیسے تیز بولا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، بی جان مجھے تکلیف پہنچاتی ہیں، تم نہ پہنچاؤ۔ آپ شادی کر لیں، آپ مکمل ہیں، تم بھی مکمل ہو، تمہیں کچھ نہیں ہے تو میں کیوں شادی کروں؟ میری اولاد ہوگی اور ضرور ہوگی، تم دو گی مجھے اولاد، تم بناؤ گی مجھے بابا، میری نسل تم سے آگے بڑھے گی، مجھے یقین ہے اللہ پر، میں بے یقین نہیں ہوں۔ وہ ہم دونوں کو آزما رہا ہے، ہمیں اس آزمائش پر پورا اترنا چاہیے۔ اپنی بی جان کو سمجھائیں۔ مجھے کیا سمجھا رہے ہیں؟ میں تو سمجھی ہوئی ہوں، جیسے چاہتے ہیں ویسے سمجھ جاتی ہوں۔ وہ بی جان کے سامنے کھڑا تھا، آج وہ کچھ بہتر تھیں اور ہال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مایا بھی وہیں تھی۔ آپ نے کہا تھا میں شادی کر لوں۔ میں شادی کر رہا ہوں بی جان۔ مایا لڑکھڑائی مگر کھڑی رہی، جانتی تھی ایک نہ ایک دن اس نے فیصلہ لینا ہی تھا۔ میں لے چکا ہوں فیصلہ، آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے اولاد چاہیے۔ پھر اگر پہلی بیوی سے نہیں ہو رہا تو دوسری بیوی کرنا سمجھداری ہے۔ ابھی فی الحال خالہ جان سے بات مت کیجیے گا، مگر مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں میرب سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات اس نے مایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہی تھی اور مایا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کرچیاں تھیں آنکھوں میں، وہ ٹوٹی ہوئی تھی مگر حوصلے کے ساتھ کھڑی رہی تھی۔ بی جان دل کھول کر مسکرائی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا چکی تھی۔ وہ کمرے میں نہیں آتا تھا، جتنا ہو سکتا تھا مایا کو اوائڈ کر رہا تھا۔ وہ اکیلی پڑ گئی تھی، روتی رہتی تھی۔ آج وہ کمرے میں آیا تھا تو وہ کھڑی ہو گئی اس کے سامنے۔ مجھے اوائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا دوسری شادی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ زین نے آنکھیں سختی سے بھیچی۔ مایا، مصروف تھا میں، اور کچھ بھی نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو، تم بیوی ہو میری، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ آگے بڑھتے اسے اپنے گلے سے لگا چکا اور وہ جیسے اس کی آغوش میں بکھری تھی، اپنے ہونٹ اس کے سینے پہ رکھتی وہ اسے چومے جا رہی تھی۔ آنکھیں، رخسار، ہونٹ، پیشانی، گردن، وہ بکھر رہی تھی۔ وہ اسے کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور اسے کنٹرول کرنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ یہ لمس اس مرد کی کمزوری تھی، وہ اس لمس میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے بستر پر گرا چکی تھی اور وہ سکون سے گر چکا تھا۔ اسے اپنا آپ اس کے حوالے کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ اس کا ہی تو تھا۔ وہ جیسے پیار کرتی وہ اس کے ساتھ ویسے ہی رہتا تھا۔ وہ اس کی آغوش میں بکھر رہی تھی، اس کا نرم لمس برداشت کرتے ہوئے اسے ایک طرف کرتے اس پر جھکتا اسے روک چکا تھا۔ بس ریلیکس، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ وہ مسکرایا، اس کی بکھری ہوئی لٹوں کو پیچھے کیا، اس کے سرخ ہونٹوں پر انگلی پھیری۔ جانتا ہوں۔ اس پر جھکتے ہوئے اسے کچھ نہ کہنے کی اجازت دیتے اس میں بکھرا تھا۔ وہ اس میں بکھرتی گئی۔ کر لیں آپ شادی۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی جب مخاطب ہوئی۔ وہ متوجہ ہوا، مگر مجھ سے بس دور نہ رہا کریں۔ نہیں رہتا، تم فکر نہیں کرو۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بول رہا تھا، جیسے اپنے جذباتوں پر، اپنی محبت پر مایا کے حوالے سے بس نہ چلتا ہو، جیسے وہ اس عورت کے معاملے میں بے اختیار ہو۔ ان دونوں کی ڈاکٹر ان دونوں کی ہی دوست تھی، تینوں ساتھ پڑھے تھے۔ وہ زارا احمد کے سامنے بیٹھا تھا جو ان کی مشترکہ ڈاکٹر تھی۔ پریشان کیوں ہو زین؟ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ وہ یہ بات ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زارا مسکرائی۔ مگر کر نہیں پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤں گا؟ وہ کیسے؟ یہ کیا ہے؟ اس نے اپنی رپورٹس اس کے سامنے رکھی۔ یہ میری رپورٹس ہیں، پچھلے ماہ کی ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ کیا کروں میں ان کا؟ زارا جیسے سوالیہ ہوئی۔ تبدیل کر دو۔ مطلب؟ یہی کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ پاگل ہو تم؟ کیا سوچے گی مایا؟ کیا سوچے گی بی جان؟ جو سوچنا ہے سوچنے دو۔ اپنی بیوی پہ سوتن لانے سے اچھا ہے میں خود کو ہی برا کر دوں۔ اگر اولاد ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو ایسے ہی صحیح، ورنہ اگر بات نارمل رہی تو بی جان میری شادی کروا دیں گی، اور ضروری نہیں ہے کہ دوسری شادی کے بعد مجھے اولاد ہو جائے۔ میری پہلی بیوی بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ بھی نہیں، وہ صحت مند ہے، اور مجھے اولاد نہیں ہو رہی تو کیا پتہ میری قسمت میں ہی نہ ہو اولاد، اور دوسری شادی کر کے میں مایا کا دل توڑ دوں۔ اسی لیے تم میری رپورٹس تبدیل کر دو۔ دوست ہو نا تم میری، بس اس چیز کا تذکرہ مایا کے ساتھ نہ کرنا۔ چھوڑ دو اسے اس کے حال پر، وہ چاہتی ہے نا میں دوسری شادی کر لوں تو رہنے دو اس کو اس کے خیال میں۔ زارا کو اپنی دوست مایا پر جیسے رشک محسوس ہوا تھا۔ یہ بی جان کا کمرہ تھا، وہ رات کو دیر سے لوٹا تھا۔ کوٹ اتارتے ہوئے بی جان کے سامنے رکھا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیا بتانا چاہتے ہو؟ مایا کو آنے دیں، بتا دیتا ہوں۔ پریشان لگتے ہو؟ ہاں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، آج میں ہاسپٹل گیا تھا۔ اچھا کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ کچھ بھی نہیں بی جان،
میں ٹھیک ہوں، مگر گہرا سانس لیتے ہوئے بی جان کے سامنے بیٹھ گیا۔ مایا تب تک کمرے میں آ چکی تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے اپنے شوہر کے بازو پر ہاتھ رکھا جو آج بہت دیر سے گھر لوٹا تھا۔ آپ ٹھیک نہیں لگتے مجھے، بیٹھ جاؤ۔ زین نے اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تھی مگر بہت ڈری ہوئی تھی۔ زین، آپ ٹھیک ہے نا؟ میں ٹھیک نہیں ہوں مایا۔ اس نے بی جان کی طرف دیکھا۔ کچھ کاغذ ان دونوں کے آگے رکھے۔ یہ میری رپورٹس ہیں۔ مایا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ رپورٹس لے لی تھی۔ جیسے جیسے وہ رپورٹس پڑھ رہی تھی اس کی آنکھیں پتھرا رہی تھیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ وہ سچ ہے جو میں نے آپ دونوں سے چھپایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ۔ اس نے مایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، بی جان، میں دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ جس طرح یہ مجھے برداشت کر رہی ہے کوئی بھی عورت نہیں کرے گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو سوالیہ نشان بنا دیں تو کروا لیں میری دوسری شادی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں لائق نہیں ہوں دوسری شادی کے۔ وہ جیسے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ بیمار ہیں، صدمے میں ہیں۔ یہ صدمہ آپ کے لیے بہت بڑا ہے، مگر بی جان، میں کسی دوسری لڑکی کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ بی جان ابھی بھی بخار میں تھی۔ وہ انہیں اپنے حصار میں لیتے ہوئے تھپکنے لگا اور وہ رونے لگی تھی۔ میرے بچے، تم اتنی تکلیف میں تھے اور تم نے مجھے بتایا نہیں۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ جانتا تھا وہ یہ تکلیف اچھے سے محسوس کریں گی کہ ان کا بیٹا نامکمل تھا۔ پہلے تو وہ مایا پر روب کر لیتی تھی کیونکہ وہ عورت تھی۔ اس کے باوجود بھی کہ وہ مکمل ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی ان کا سارا روب مایا پر ہوتا تھا کہ وہ دوسری شادی کی اجازت دے دے۔ مگر اب وہ رو رہی تھی کیونکہ اب ان کو سارے احساس ایک ہی رات میں ہونے تھے کہ ان کا بیٹا نامکمل تھا۔ بی جان کی عزت کو ختم کرنے کے لیے یہ کرنا بہت ضروری تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی کبھی بھی زندگی کے کسی بھی پوائنٹ پر دوسری شادی کا نام نہ لیتی۔ انہوں نے اگلے دن میرب کو واپس بھیج دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی نہیں کروانا چاہتی۔ کیا وجہ بتاتی کہ ان کا بیٹا باپ نہیں بن سکتا تھا؟ ایسا تو وہ کبھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ جو بھی تکلیف تھی وہ خود پر ہی لے رہی تھی۔ مایا سے معافی مانگی تھی کہ وہ اس کو بہت اذیت پہنچاتی رہی۔ دکھ انہیں ملا تھا اور اندازہ ہوا تھا کہ مایا کو کتنا برا لگا ہوگا۔ وہ کیا کرتی؟ وہ تو ان کے ہاتھ تھامتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئے تو سامنے بستر پر بیٹھی بغور اپنے شوہر کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی ٹائی کو سختی سے کھینچا، اسے بٹھاتے ہوئے خود اس کے آگے بیٹھ گئی۔ وہ اس کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ سچ میں؟ زین نے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا سچ میں؟ آپ نے بی جان کے سامنے رپورٹس دکھائیں؟ کیا سچ میں؟ تم نے رپورٹس نہیں دیکھی؟ وہ اداکاری کرتا ہوا بولا تو مایا نے پھر سے اسے گھورا۔ ہم دونوں کافی بار کہیں بڑی بڑی جگہوں سے ایک دوسرے کی رپورٹس کروا چکے ہیں اور ہم دونوں تو بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ جب رپورٹس اچانک سے اتنی خراب کیسے ہو گئیں؟ وہ تو بڑی ہیں، ہمارے اسٹرگلز کو نہیں جانتی۔ مگر میں اور آپ تو جانتے ہیں نا کہ ہم نے کتنی دفعہ ٹرائی کیا، کہاں کہاں رپورٹس نہیں کروائیں۔ اگر تب کچھ نہیں آیا رپورٹس میں تو اب کیسے ہے؟ مایا جیسے اس کی آنکھوں کا سکین کر رہی تھی۔ وہ سٹ پٹایا۔ کیا ہو گیا لڑکی؟ کیوں تم اتنا تنگ کر رہی ہو؟ یہ سچ ہے، دل کرے تو زارا سے پوچھ لو۔ میں نے کہا نا، میں نے تم سے یہ بات چھپائی تھی۔ جیسے میں تمہاری نظروں میں گروں نہ بطور مرد، میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ میں باپ نہیں بن سکتا۔ نہیں چاہتا تھا میری بیوی کو یہ معلوم ہو۔ بات ختم۔ یہ بات وہ بہت سنجیدہ انداز میں بول رہا تھا۔ مایا جیسے ٹھہر گئی تھی۔ اب تمہیں مجھ پر غصہ آ رہا ہوگا نا کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ اگر چھوڑنا چاہتی ہو تو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ تم ڈیزرو کرتی ہو کچھ اچھا اپنی زندگی میں، کوئی اچھا لائف پارٹنر جو تمہیں ہر خوشی دے سکے۔ مایا نے اس کے سینے پہ مکے مارے تھے۔ کیا ہو گیا زین؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے کی باتوں کے عادی نہیں ہیں۔ میرے سامنے وہ باتیں نہ کریں جن سے مجھے تکلیف ہو۔ میں جانتی ہوں اگر آپ نے یہ بات چھپائی ہے تو کوئی وجہ ہوگی، مگر مجھے یقین نہیں آتا۔ کیسے میں یقین کر لوں ان رپورٹس پر؟ کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تمہیں جو فیصلہ لینا ہے تم لے سکتی ہو۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی، بچوں کی طرح اس کے رخساروں کو چومنے لگی۔ اس کی پیشانی چومی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، محبت مذاق نہیں ہوتی جناب، میں مرتے دم تک صرف آپ ہی کے ساتھ ہوں۔ اچھی لگتی ہوں تب بھی، نہیں لگوں گی تب بھی۔ تو وہ ہنس پڑا اور اپنا حصار اس پر مضبوط کیا۔ پردوں کو اڑاتے ہوئے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ اپنا رشتہ، مایا کی خوشی، اس کا سکون بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ سامنے ہی بستر پر سو رہا تھا اور وہ واش روم سے نکلی۔ اس کے بال گیلے تھے، اس کو ایک شرارت سوجی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے بالوں کو اس کے اوپر جھٹکنے لگی۔ پانی کی بوندوں پر وہ کسمسایا
اور اٹھ بیٹھا۔ وہ دور ہوئی، ہونٹ دبائے اور مسکری سی شکل بناتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا کر رہی ہو؟ وہ آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے پانی کو صاف کر رہا تھا۔ اس کا یوں دل ربا سراپا دیکھ کر ٹھٹکا، وہ جو صبح صبح قیامت بنی ہوئی تھی۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کچھ نہیں، اٹھا رہی ہوں۔ آفس نہیں جانا؟ اتنی گہری نیند میں سو رہے ہیں، لگتا ہے کہ اٹھیں گے ہی نہیں، جیسے آج گھر بیٹھنے کا ارادہ ہے آپ کا۔ تو وہ ہنس پڑا۔ دیکھ رہا ہوں میں کچھ دنوں سے بہت رومانٹک ہوتی جا رہی ہوں تم۔ میں رومانٹک ہوں؟ ہاں، میری بیوی بہت رومانٹک ہے۔ وہ ہاتھ آگے کرتے ہوئے اسے تھامتا ہوا بولا تھا۔ وہ دور ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے چھونے کی، میں بڑی بری پیش آؤں گی۔ وہ اٹھا۔ بھاگ رہی ہو؟ ہاں، بھاگ رہی ہوں۔ وہ ایک طرف ہوئی تو وہ دوسری طرف ہوا، وہ اس طرف ہوئی تو وہ بھی اسی طرف ہوا، مگر وہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ خود آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ رکو نا، کیا کر رہی ہو؟ نہیں رکوں گی۔ وہ بستر پر چڑھی ہوئی تھی، دوسری طرف بھاگی تو وہ بھی اس پر چڑھتے ہوئے اس کی طرف آیا اور پھر سے گول پھر رہی تھی۔ مایا، میں تھک گیا ہوں، وہ جیسے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ تھکے کیوں ہیں؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، نہ ہی آپ نے کچھ کیا ہے۔ تو وہ ہنس پڑا۔ امتحان لے رہی ہو شوہر کا آج کل؟ میں وہی لیتی رہتی ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کا امتحان لینا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کی طرف جا رہا تھا اور وہ جیسے پیچھے کھسک رہی تھی۔ بستر پر گرنے پہ وہ اس پر جھکا۔ اب کہاں جاؤ گی؟ وہ دونوں طرف سے اسے قید کرتے ہوئے اس کے گیلے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسایا تھا۔ وہ سسکی۔ کیا کر رہے ہیں؟ بی جان اٹھ جائیں گے، مجھے جانے دیں۔ نہیں جانے دوں گا، ایک تو میں تمہاری اس بی جان والے ڈراموں سے بڑا پریشان ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ اپنی اماں سے کہا کریں نا پھر کہ ڈرامے کم کیا کریں۔ وہ بھی ہنس پڑا۔ میری ماں کی شکایت کر رہی ہو تم؟ اصلی انداز میں بولا گیا تو مایا نے سینے پر مکہ مارا۔ بڑے آئے ماں کے پجاری، ہٹو۔ وہ نہیں ہٹ رہا تھا۔ نہیں ہٹوں گا نا یار۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے جیسے اس کے اوپر سارے راستے بند کر چکا تھا۔ وہ اس کی آغوش میں کس مسا رہی تھی، دور جانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی بھی کوشش کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کے اور اپنے بیچ کے سارے پردے ہٹا چکا تھا اور اس میں کھوئے جا رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے اس میں سسک رہی تھی اور اپنے بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر محبت سے بچاؤ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اتراتے ہوئے بولا، کیا کرنا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، خود کو بچا رہی تھی مگر بچ نہیں پائی۔ تو وہ ہنس پڑا۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب محبت زیادہ ہو۔ وہ پھر سے اس کی آغوش میں کھویا تھا۔ اب کسی طبیعت ہے بی جان کی؟ بی جان نے مائیں کی طرف دیکھ کر پھیکا سا مسکرایا۔ ٹھیک ہوں، میرے پاس بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی تھی۔ معاف کر دو گی نا مجھے؟ کر دیا ہے میں نے معاف۔ آپ اپسیٹ ہونا چھوڑ دیں، سب ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم آپ کے بچے ہیں نا، اللہ ہمیں نوازے گا، آپ بس دعا کیا کریں۔ میں کرتی ہوں دعا۔ وہ رونے لگی تھی۔ ماں ہوں نا، بے بس ہوں، میری باتوں کا برا نہیں منایا کرو، میں نے کبھی تمہارا برا نہیں سوچا، جانتی ہوں آپ کبھی میرے ساتھ بری نہیں رہی، بس میں بہت حساس ہوں زین کے معاملے میں۔ جب آپ نے دوسری شادی کی بات کی ہے تو تکلیف ہوئی ہے مجھے، مگر میں بھول چکی ہوں، آپ افسردہ نہ ہوں۔ بی جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ معاف کر دینا مجھے میری بچی۔ مایا ان کے سینے سے لگی تھی۔ میں نے معاف کر دیا، آپ بڑی ہیں میری، یوں نہ کہیں۔ اب آئندہ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ تم بھی کہتی ہوگی نا کتنی مطلبی ہوں، جب بیٹے کا عیب ظاہر ہوا تو مکر گئی۔ نہیں، میرے ذہن میں کوئی عیب نہیں ہے، ایسے مت کہیں۔ ہے تو صحیح، اب امتحان تمہارا ہے، کیسے رہتی ہو تم اس کے ساتھ، مگر میں جانتی ہوں تم ایک بہت اچھی عورت ہو، رہ لوگی۔ بری تو میں ہوں، کتنے مطلبی ہوتے ہیں نا ہم سب۔ وہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہی تھی جیسے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو۔ مایا پھر سے مسکراتے ہوئے ان کے سینے سے لگی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہے، زین اور میں بالکل پرفیکٹ ہیں، آپ یہ سوچنا ختم کر دیں۔ میں ہوں نا، میں آپ کی بیٹی ہوں، بالکل مجھے اپنا بچہ سمجھ لیں۔ میں آپ کو کب اکیلا چھوڑتی ہوں؟ کیا آپ اکیلا محسوس کرتی ہیں؟ میں تو بہت ہنستی مسکراتی ہوئی لڑکی ہوں، آپ کا گھر کبھی بھی سونا نہیں پڑے گا میرے ہوتے۔ بی جان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ میرا نہیں تمہارا گھر ہے۔ وہ کیوں اس ہیرے کی ناقدری کرتی رہی؟ انہیں پہلی بار خود پر بہت غصہ آیا، پر یہ نظارہ وہ دروازے کی اوٹ سے بغور دیکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ بکھری۔ اگر وہ خود کو گرا کر اپنی بیوی کو اونچا کر سکتا تھا تو اسے اپنا بار بار گرنا منظور تھا۔ آج وہ اپنی ماں کے گھر سے خود ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ وہ پچھلے 5 دن سے اپنے ماں باپ کے گھر تھی۔ زین کے فونز پر فونز تھے کہ وہ کبھی اس کے بغیر اتنے دن نہیں رہا تھا۔ وہ بھی ماں باپ سے ملنے گئی ہوئی تھی، ہنسے جا رہی تھی اس کی بے قراریوں پر۔
किस तरह का शौहर था? रोज़ रात को उसके पास चला आता था, गाड़ी में बाहर बैठा रहता था, जब तक वो बाहर गाड़ी में आकर उससे मिल नहीं लेती थी, 2-4 उससे बातें नहीं कर लेती थी। ज़ैन आफंदी को सुकून नहीं आता था। ये शादी के 11 साल के बाद का हाल था, तो सोचो शादी के शुरू दिन में उसे कितना परेशान करता होगा। माया ने सर पर चपत मारी, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके वजूद में लर्जिश है। उसका सर बहुत बुरे तरीक़े से चकराया। वो ज़बरदस्ती गाड़ी पर ब्रेक लगा चुकी थी। अगर वो ब्रेक ना लगाती तो उसका एक्सीडेंट हो जाता। वो बेअख्तियार गहरे सांस लेने लगी। क्या हो गया था? ये चक्कर कैसा था? सामने वो गाड़ियों को देख रही थी जो उसकी वजह से रुक गई थी। बहुत बुरा एक्सीडेंट होने से बच गया था। पीछे ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था। उसे गाड़ी को फिर से स्टार्ट करना पड़ा, मगर वो अपने इन चक्करों को अवॉइड नहीं कर सकती थी जो उसे कुछ दिनों से आ रहे थे। दिल भी बहुत भारी था। वो कुछ देर पहले ही अपने डॉक्टर के पास आई हुई थी। ज़ारा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आखिरकार तुम्हें दोस्त की याद आ ही गई। यार पता नहीं, अजीब सी तबीयत हो रही है। आज तो बड़े हादसे से बाल बाल बची हूँ मैं। क्या हो गया? एक्सीडेंट होने लगा था मेरा, इतना बुरा चक्कर आया है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो शुक्र मनाओ कि मैंने ब्रेक लगा ली थी। यार अगर तुमने ये बात ज़ैन को बता दी ना तो पागल हो जाना है उसने। मैं नहीं बताऊंगी, पर मेरे साथ जो मौजूद पीछे सिक्योरिटी थी ना, उन्होंने बता देना है उसे, इससे पहले कि वो उस तक ये बात पहुंचाए। तो मुझे बताओ, मुझे क्या हुआ? मैं क्यों गिरती पड़ती फिर रही हूँ? ज़ारा हंस पड़ी। करने तो मुझे तुम्हारा मुआयना, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होगा। पता नहीं यार, मैं डर रही हूँ। अगर कहीं मैं मरने वाली हो गई तो ज़ैन तो पागल हो जाएगा ना। वो तो 5 दिन मेरे बगैर नहीं रह सकता, मौत के बाद कैसे रहेगा? माया, मैं जानती हूँ तुम फुल ऑफ लाइफ हो, मगर इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दिल भी घबरा रहा है। अब लेट जाओ, चेकअप करने तो मुझे। वो मुस्कुराते हुए लेट गई थी। यार ऐसे क्या देख रही हो मुझे? पिछले 1 घंटे से तुमने मुझे ख्वार किया हुआ। ये रिपोर्ट करवाओ, वो रिपोर्ट करवाओ, क्या कंफर्म कर रही हो? कोई बीमारी है ना मुझे पता था कुछ हो जाएगा मुझे। माया चुप कर जाओ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं क्या कहूँ? बोल दो, क्या हुआ? तुम माँ बनने वाली हो। माया को हॉस्पिटल अपने ऊपर गिरता हुआ महसूस हुआ। क्या? अल्फाज मध्यम से अदा हुए, बहुत मध्यम से। आंखें भीग गई, वजूद में लड़खड़ाहट वासे हो गई। सच कह रही हो? हाँ ना, बिल्कुल सच कह रही हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश को पूरा कर दिया। वक्त खत्म हो गया है। अच्छा वक्त शुरू हो चुका है लड़की। तुम माँ बनने वाली हो, ज़ैन बाबा बनेगा। जितनी खुश माया दिख रही थी उतनी ही खुश ज़ारा भी दिख रही थी, क्योंकि वो उन दोनों की स्ट्रगल से वाकिफ थे। जानती हो 3 माह पहले ज़ैन ने क्या किया था? वो रो रही थी, मगर पूछना भूली नहीं थी। अपनी रिपोर्ट्स चेंज करवाई थी, अपना दूसरा निकाह रोकने के लिए, जैसे तुम्हें तकलीफ ना हो, जैसे वो तुमसे दूर ना हो। माया की आंखें मजीद भीग गईं। वो जानती थी उसमें कोई कमी नहीं थी। वो जानती थी, उसे यकीन था, वो सब कुछ भी उसने सिर्फ उसके लिए किया था, कि जैसे वो दोनों दूर ना हो, उनकी मोहब्बत में कोई फ़र्क ना पड़े। वो सिसकियों के साथ रोने लगी थी। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और अल्लाह ने आज उसके सब्र का फल उसे दिया है। ये खबर मैं उसे कैसे सुनाऊंगी? सुनाओ ना, आज तुम उसे मुकम्मल कर देना। ज़ारा ने जैसे उसके कांधे पर हाथ रखा था और अपनी दोस्त को अपने हिसार में लिया था। वो जैसे बाहर निकली, लॉबी में ही सामने वो तेज तेज कदम उठाता वो उसकी तरफ आ रहा था। माया ने गहरा सांस लिया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे एक्सीडेंट के बारे में बता दिया, जो होते होते रह गया। तुम पागल हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम गाड़ी लेकर क्यों निकली? कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? वो नम आंखों के साथ ये कह रहा था। तुम जानती हो मैं ऑफिस से कैसे निकला हूँ? मेरा बहुत सब्र आजमाती हो तुम। 5 दिन से मेरा सब्र आजमाया हुआ है। बस अपना ख्याल रखो। उसके रुखसार पर हाथ रखता हुआ बोला, तो वो बेसाख्ता उसके सीने से लगी। उसका यूं खामोशी के साथ उसके सीने से लगने पर वो कुछ देर अपनी बाहें यूं ही फैलाता ही रह गया। फिर जैसे उसने अपना हिसार उस पर कायम किया और सख्ती से उसे खुद में भींचा। तुम ठीक हो ना? अब आवाज़ धीमी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ैन। वो कांप रही थी। क्या हुआ? ज़ैन की जान, क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। बताओ ना, क्या हुआ? उसकी आवाज़ लरस गई थी। वो दूर हुई ज़ैन की आंखों में देखा। हाथ उसके सीने पर था। आप बाबा बनने वाले हैं। आसपास का शोर चहल पहल जैसे गायब हो गई थी। रह गए थे तो सिर्फ वो दोनों। उसकी आंखों में देख रहा था और माया उसको देख रही थी। हाँ, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। शादी के 11 सालों बाद अल्लाह ने उन्हें उनके सब्र के फल से नवाजा था, उनकी मोहब्बत का तोहफा उन्हें दिया था।
وہ باپ بننے والا تھا۔ ایک کٹھن سفر کے بعد سفر اختتام کو پہنچا تھا۔ کانوں میں جیسے ان لفظوں کے علاوہ اور کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کانپتا ہوا خود کو سنبھالتا ہوا پھر سے مایا کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو، بالکل سچ کہہ رہی ہوں، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ بی جان کو جیسی یہ خوشی ملی وہ تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ان کو لگتا تھا انہیں کچھ دنوں سے شدتوں سے مانگی گئی دعائیں سجدوں میں رونے اور سسکیوں کے بعد ان کی اللہ نے سن لی تھی۔ جب سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ ان کا بیٹا تکلیف میں ہے، انہوں نے واقعی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس کی اولاد مانگی تھی، اور لگتا تھا کہ جب وہ دل سے مانگنے لگی تھی تو اللہ نے انہیں دے دیا تھا۔ جب دل سے انہوں نے مایا کو بیٹی مانا تھا تو اللہ نے انہیں نواز دیا تھا۔ جب انہوں نے رنج ختم کیا تھا تو اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ اللہ نے زین کے صبر کو نوازا تھا۔ کیسے ہوتے ہیں نا وہ مرد جو اپنی بیویوں سے یوں بھی محبت کرتے ہیں، جن کے لیے اولاد سے زیادہ اپنی بیوی کا وجود عزیز ہوتا ہے۔ جس طرح زین کو وہ عزیز تھی، وہ ہمیشہ ویسے ہی عزیز رہتی۔ اب میں خیال نہیں رکھتی نا تو رکھتی ہوں۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں اپنا خیال نہیں رکھتی؟ یار پھول گئی ہو پوری، اسی لیے کہتا ہوں قدم نیچے نہیں رکھا کرو۔ ہاں تو کیا کروں، پریگننٹ ہوں نا میں، جان بوجھ کر تو نہیں پھولی۔ وہ جیسے آنکھ بگولا ہو گئی تھی۔ مایا، وہ ادا سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنا سر اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی، بہت حسین۔ اچھا مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ نہیں نا، واقعی میں بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ پریگننسی کا اس پر بہت نکھار آیا تھا۔ وہ ماں بن رہی تھی۔ جس طرح اس کے چہرے پر نور تھا نا، کوئی زین کے دل سے پوچھتا۔ وہ پھر اٹھتا اس کے ہونٹ چوم چکا تھا، پیشانی چومتا ہوئے اسے سینے سے لگایا تھا، اور وہ اپنی بیوی کا بہت خیال رکھ رہا تھا، پلکوں پر بٹھا رہا تھا۔ وہ تو اسے ویسے ہی پلکوں پر بٹھاتا تھا، مگر بہت حساس ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہی بہت حساس تھے۔ اگر زین حساس تھا تو مایا اس سے زیادہ حساس تھی۔ بی جان بالکل بیٹیوں کی طرح اس کا خیال رکھ رہی تھی، اس کے ناز نخرے اٹھا رہی تھی۔ اللہ نے انہیں بہت عرصے بعد خوشیوں سے نوازا تھا۔ جب مایا کو معلوم ہوا کہ وہ ٹوئنز کی ماں بننے والی ہے تو اس کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس طرح اپنی اس خوشی کو سنبھالے۔ اللہ نے ان دونوں کو دو بہت خوبصورت بیٹوں سے نوازا تھا، جو دونوں ہی اپنے ماں باپ جیسے تھے۔ ایک مایا پر چلا گیا اور ایک زین پر چلا گیا۔ ایک معصوم تھا، باتیں مان لیتا تھا، چپ ہو جاتا تھا، اور ایک بالکل مایا جیسا، روتا تھا تو چپ ہی نہیں ہوتا تھا۔ زین نے تو ابھی سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کون اس کی بات مانے گا اور کون مایا کی بات مانے گا، اور وہ بس ہنستی رہتی تھی اس خوشیوں پر، اس چہچہاٹوں پر، اس رونق پر۔ وہ کچھ بھی قربان کر سکتی تھی۔ اسے اپنے سنسار سے بہت محبت تھی جو اسے بڑے صبر کے بعد ملا تھا۔ ان کے دونوں بچے بیبی کارٹ میں سو رہے تھے۔ اس کے سرہانے اس کے کاندھے پر سر رکھ کے بیٹھی تھی۔ جو خواب تھا آج سچ ہو گیا ہے زین، ہم دونوں واقعی مکمل ہو گئے ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آتا۔ ان کے دونوں بیٹے آج 5 ماہ کے مکمل ہو گئے تھے، اور وہ پھر سے وہی بات کر رہی تھی جو وہ ہر وقت کرتی رہتی تھی۔ اسے اپنے نزدیک کرتے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ مجھ سے بھی کچھ محبت کر لو، اب تڑپتا رہتا ہوں میں تمہارے وقت کے لیے۔ جیسے یہ دونوں پیدا ہوئے ہیں نا، مجھے وقت نہیں دیتی تم۔ دیکھا، کہا تھا نا میں نے، جب ماں بنوں گی نا تو آپ وقت کی شکایت کریں گے مجھ سے۔ وہ ہنس پڑی۔ نہیں کرتا شکایت، تم ماں بنی ہو تو میں بھی تو باپ بنا ہوں۔ عہدے بدل گئے ہیں میڈم، مگر اس شوہر کو تمہاری ضرورت ہے۔ پاس آ جاؤ نا میرے۔ اس کے سینے پہ سر رکھ چکی تھی۔ پاس ہی ہوں میں، بہت پاس۔ اسے خود میں بھیج چکا تھا۔ جتنی عزیز یہ عورت تھی، اس کی اولاد بھی اسے اتنی ہی عزیز ہو گئی تھی۔ جتنی محبت اسے اپنی بیوی سے تھی، اتنی ہی محبت اس کے وجود سے ملنے والی اولاد سے بھی تھی۔ وہ زیادہ خاص اس لیے تھے کیونکہ ان کی ماں مایا آفندی تھی۔ یہ زین آفندی کا خواب تھا کہ اس کی نسل اس کی محبت کے وجود سے آگے بڑھے گی۔ مایا یہ جانتی تھی۔ اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں کے ساتھ مس کرتے وہ اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ زین اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی تو بہت رومانٹک ہے، وہ ادا سے بولا۔ تو مایا ہنس پڑی۔ کیا کروں، آپ پہ بہت پیار آتا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ تو زین جیسے اس پر نثار ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح۔